This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। और लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो बरस हो गए, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। मगर कराची की जब मैं बात करती हूँ तो ना तो टारगेट किलिंग जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है, ना दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकी, और ना ही हम अगर बात करें स्ट्रीट क्राइम की तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके हैं। और आज ही अभी मैं सुबह जब अखबार पढ़ी थी, मेरे सामने अखबार था, तो उसमें मैंने देखा कि आर्मी सरबराह जो हैं वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है हम आखिरी हद तक जाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना इसी पे बात की जाए, तो इसीलिए ये टॉपिक रखा है कि इम्पैक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन पाकिस्तान इकॉनमी, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है डायरेक्ट जो है इकॉनमी को हिट करती है। और इसके लिए मैं अगर ये कहूँ कि लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली, लेकिन ये गलत है, ये डायरेक्ट हिट करती है। इसलिए हमने सोचा कि ना सिर्फ हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इस पर बात करेंगे, बल्कि ये भी बात करेंगे कि जब आर्मी चीफ जो है वो ये कहते हैं कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाएंगे, तो ये आखिरी हद आखिर क्या है। इसलिए जो हमारे गेस्ट हैं मैंने सोचा ये भी है कि ऐसे गेस्ट बुलाए जाएँ जिनसे हमेशा मैं बात करती हूँ कराची के बारे में, कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में। और आज मेरे मेहमान हैं जमील यूसुफ सॉ, फॉर्मर चीफ CPLC। एक तवील अरसे से कराची में अमन व अमान रखने के लिए कोशा हैं। कहाँ तक ये ख़ुद कामयाब हुए हैं और क्या समझते हैं कि कितनी कामयाबियाँ मज़ीद हम आगे करने जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जमील साहब, मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए। और जब मैं अखबार पढ़ती हूँ या ख़बरें सुनती हूँ या मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कराची की सूरत हाल, तो बहुत मुझे यकीनन एक तरफ से थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस होता है कि काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं, जिस तरह मैंने अभी शुरू में कहा। जमील साहब, सबसे पहले तो ये कि इसके बारे में हम क्या समझें कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि ये हम इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। टाइम एंड अगेन आर्मी चीफ कहते रहते हैं ये बात। इससे लोगों को सुकून भी आता है, चैन भी आता है। एक अनसर्टेनिटी जो फीलिंग आती है कि क्या ऑपरेशन रुक गया है या क्लीन अप रुक गया है, क्या सक्सेस है क्या नहीं है, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा ख्याल है बड़ा टाइमली इनका स्टेटमेंट है, बिकॉज एक दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक एक्सटेंशन, बिकॉज इनके पीरियड में बेतहाशा इम्प्रूवमेंट हुई है। टेररिज्म हैज़ ड्रॉप्ड बाय कुछ नहीं तो 75%, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। जहाँ हर हफ्ते में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब वो सिचुएशन नहीं रही है। और स्पेशली मैं तो कहता हूँ कराची को बहुत बेनिफिट हुआ है रेंजर्स ऑपरेशन के साथ। रेंजर्स को लीड रोल दे के पुलिस को डीपोलिटिसाइज करके और पुलिस को इंडिपेंडेंस भी दी विद द रेंजर्स वर्क करने के लिए। तो ये प्रूफ किया है कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं, बट अगर उनको इंडिपेंडेंस दिया जाए, कंट्रोल्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस दें, उनके ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होल्ड करें, गलत काम करें तो उनको भी अकाउंटेबल होल्ड करें, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो सकता है काफ़ी हद तक। हम चाहते हैं टोटल क्राइम फ्री सोसाइटी बने, पॉसिबल नहीं है। हम वॉर ऑन टेरर रहे 10-15 साल, नौकरियाँ नहीं आई हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए हैं, और उसकी वजह से जब जॉब्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्राइम फिगर्स ये वो चीज़ें तो बढ़ती जाएंगी। अभी सोसाइटी के काम है कैसे इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, सस्टेन कैसे करते हैं। मुझे ज़्यादा जो फिक्र रहती है वो इन प्रेजेंट आर्मी चीफ और उनके टीम और उनके रेंजर्स और प्रोविंशियल नेटवर्क्स के सपोर्ट, गवर्नमेंट्स के सपोर्ट बेहतरीन चल रही है। सस्टेनेबिलिटी क्या कर रहे हैं हम, फ्यूचर के लिए हमने क्या सिस्टम्स लाएं कि ये चीज़ों पे हम फॉलो आउट नहीं करेंगे। जमील साहब, आपने कहा कि आपको लगता है कि इनके दरमियान आपस की जो कोऑर्डिनेशन है बेहतरीन चल रही है, लेकिन इससे हम क्या समझें जो आर्मी चीफ का ये बयान है कि आखिरी हद तक जाएंगे दहशत गर्दी के खिलाफ, इससे तो लगता है कि अब तक सिविलियन और अस्करी जो इदारे हैं वो कामयाब नहीं हुए। नहीं, बिकॉज देखिए ये आप सोचिए कि सन 2000 से चल रहा है, 99 से, जो गोल्डन पीरियड मैं कहता था वो 7-8 साल मुशर्रफ साहब के थे, जब ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी। आपके नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, आपका जो नैब का प्लान है, जो नेशनल एक्शन प्लान है, ये उस वक्त इनविजिज होना चाहिए था जब आप वॉर ऑन टेरर पार्टनर बने। इसी आप ये नहीं करते कि टेररिज्म आए फिर आप उसके चीज़ें करना शुरू करें। आप
پہلے چیزیں تیار کرتے ہیں. آپ زمین خرید کے خود جا کے رہنا نہیں شروع کرتے ہیں پھر اینٹیں لگا کے مکان بناتے ہیں. پلاننگ کے تحت انفارچونیٹلی وہ ہم 7-8 سال ویسٹ کیے. میں اس لیے کہتا ہوں مجھے زیادہ بیکاز مشرف صاحب کا کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی, ان کو کسی کو پلیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے 1 پوائنٹ ایجنڈا ورک کرنے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی ہم نے 7-8 سال ویسٹ کیا. پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں, میسو کلنگز آپ نے دیکھی, 6-6 ہزار لوگ مارے گئے 4-5 سال میں. بھتہ شروع ہو گیا, ٹیررزم, ڈرگ مافیا, ویپنز, ان سب کو ریورسل کرنا از اے ویری ٹف جاب. مانو اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو. اپنے ایک چیز کو آپ ڈس آرڈر کرتے ہیں نا تو اس کو صحیح کرنے میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم تو انفارچونیٹلی ٹریفک مینجمنٹ بھی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. لوگوں کو اس چیز کا بھی سکون نہیں ہے. ہم ایک موٹر بائک پہ ہیلمٹ بھی نہیں انفورس کر پا رہے ہیں. تو ہم خود, اور پھر جب یہ انسرٹنٹی کے ڈائلاگس چلتے ہیں, ڈسپیوٹ چلتے ہیں, رینجرز کے پاور کے ایکسٹینشن کے اوپر. آپ سے یہ بات کرنی تھی, اس سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو یہ علم بھی ہے کہ خود جو ہے سویلین حکومت اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. رینجرز کے اختیارات کا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. اس سے مجھے بھلے آپ انٹرنل کمرے میں جو بات کر لیں کر لیں, پبلک میں جب آ کے آپ ایسے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ انسرٹنٹی آتی ہے, انویسٹمنٹ رک جاتا ہے آپ کے کنٹری کے اندر. دیکھیے نا, وہاں پشاور میں یونیورسٹی میں بلاسٹ ہوئی, دوسرے دن یہاں پولیس کا سٹیٹمنٹ آیا ہم نے 8 ٹیررسٹ پکڑے جو کراچی ایئرپورٹ کو اڑانا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے ٹریول ایڈوائزری کو کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے. فارنرز جتنے آ رہے ہیں سب کو کہتے ہیں مت آؤ. دبئی میں اتنی بڑی آگ لگی ہے, 3 ہفتے میں 3 بڑی آگ لگی, آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں اخبار میں ان کے بارے میں, کون مرا, کیسے اسکیپ ہوئے, کیا ہوئے. کرائم فگرز وہاں ٹوٹلی بینڈ ہے. بٹ میں نہیں کہتا کہ آپ سینسر کریں یا بین کریں, سیلف ڈسپلن, سیلف کنٹرول کر کے کچھ چیزوں کو, بیکاز یہ ٹیررسٹ سوچتے ہیں اچھا پروونشل گورنمنٹ کا جھگڑا ہے نا پولیس اور گورنمنٹ کا رینجرز کے ساتھ, تو پھر وہ ایک ان کو ریسپائٹ ملتا ہے کرنے کے لیے. تو وہ ہم کیوں چانس دیتے ہیں ان کو. ہماری جو اس طرح سے جتنے 2 سال ہم نے دکھایا سول سوسائٹی میں کہ ہمارا ڈسپلن ہے, ہم یونٹی ہے, ہم اس کو مینٹین کریں تو ہمیں ٹیررزم کو ڈرانا ہے. ایکشنز, یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی, آپ 100% اس کو نہیں کر سکتے جو اتنے سال کا گن چلے آ رہا ہے رائٹ فرام دی, آئی وڈ سے رائٹ فرام دی بگننگ 90s. جمیل صاحب, پھر آپ سے تو میں یہی اس وقت جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ سی پی ایل سی سے آپ اتنے عرصے منسلک رہے, آپ نے اتنی کوششیں کی, اتنے سالوں سے کی, کرتے چلے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں, یہ بھی میں آپ سے جانوں گی. لیکن ایسے کون سے اقدامات فوری طور پہ ہونے چاہیے آپ کے نظر میں؟ دیکھیے, جب یہ آپریشن شروع ہوا اس وقت سے میں کہہ رہا تھا کہ بیسک چیز دیکھیے, آج ہی آپ کا لا اینڈ آرڈر 75% کیوں امپروو ہوا؟ کیا میجک وینڈ تھا یا ہم نے کوئی تسبیح شروع کر دی لینے کی, کوئی مولانا صاحب نے ہمیں تسبیح دے دی یہ پڑھنے سے؟ نہیں. آپ ایک نیوٹرل فورس کو آپ نے لیڈر بنایا اور پولیس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا. So police is doing his own job, first class, جہاں بھی لے رہے ہیں ایکشن, جو بھی ان کی کیپیبلٹیز ہیں اس کے حد سے میرا خیال ہے وہ زیادہ ہی کر رہے ہیں. اوکے, اینڈ رینجرز آر ڈوئنگ their own job. تو کیا پروف کیا کہ آپ کو وہ پولیس فورس چاہیے جو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرے, سوسائٹی کے کنٹرولز میں آئے, پبلک کو سرو کرے. وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. سسٹینیبل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے اس ٹائم میں کوئی ریکروٹمنٹ کی جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیا, ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے کہ کیسی پولیس فورس رکھا ہے, وہ اپنے ریپڈ فورسز بنائے, ان کی ڈیوٹیز کہاں ہیں, ہم نے ٹریفک مینجمنٹ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا, ہم اس میں ڈسپلن کیوں نہیں لا پا رہے ہیں. ہم تو یہ چیزوں کو ہم کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم سسٹینیبل چیزیں نہیں کریں گے, پبلک پروسیکیوٹرز ہیں, ٹیررسٹ کورٹ بنے, اس کا سیپریٹ پبلک پروسیکیوٹر بنے, جوڈیشری کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کا ایک کوآپریشن بنایا جائے. کیا ہو رہا ہے کنوکشنز کے بارے میں, جیل سینٹنسز کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, سٹے آرڈرز کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, ہر چیز کے اوپر جو سٹے آرڈر آ جاتے ہیں اور چیزیں رک جاتی ہیں, سب کو سوٹ کرتا ہے. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ایسا نہیں ہے کہ بلینکٹ چل رہا ہے, بٹ پروسیکیوشن کیوں نہیں ہو رہی ہے, کنوکشنز آپ کے ریٹ کیوں نہیں بڑھ رہے, سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہے, ملٹری کورٹس ابھی تک چالو بھی نہیں ہوئے سندھ میں. اور یہ بات آپ بالکل صحیح کریں, سزائیں کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں سننے میں ضرور آتا ہے جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں, اور ابھی جس طرح آپ نے کہا, مگر ہمیں پکڑنے کی خبر تو آتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں یا نہیں. اور وہ بھی آ جائے گی تو آپ کو سزائیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی آ جائے گی, اوکے, کہ ڈیتھ سینٹنس دے دیا, بعد میں جو ایکویٹلز ہوتی ہیں اس کی آتی ہی نہیں ہے. کون اکاؤنٹیبل ہے اس سے؟ ہم نے کیا بنایا, ججز کو پوچھو تو کہتے ہیں جی پروسیکیوشن آپ کی بڑی, آپ کے جو کیسز بنتے ہیں بڑے کمزور ہیں, اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے, ہم بائی لا پڑے ہوئے ہیں. تو ان میں کہتا ہوں جو یونٹی اور جو ہونا چاہیے, جو
پولیس آرڈر میں تھا کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی، جس میں جج، ایس پی، ڈی آئی جی، جیلر، ان سب کی ایک منتھلی میٹنگ ہونی تھی ٹو سارٹ آؤٹ ایشوز، امینڈمنٹ آف لاز میں لائیں. اسمبلیز کا کیا کام ہے؟ لاز امینڈ کرنا ہے. ان کو یہ نیٹی گریٹی میں جانا ہے، نہ کہ پولیس فورس کی پوسٹنگ کرنی ہے، نہ کہ ان کے چوزن لوگوں کو ایس ایچ اوز بنانا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا، بہت افسوس ہوتا ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بائی چوائس ہی ہوتی ہیں. یہاں پہ بات کرتے ہیں، جب امپیکٹ کی بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی پورے پاکستان کی اکانومی پہ، تو جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹر نہیں آ رہا. جب آج میں پڑھ رہی تھی کہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ، اور بہت یقین نہیں آئے گا آپ کو اس وقت جمیل صاحب، نہ صرف پڑھتے ہوئے مجھے افسوس ہوا بلکہ باقاعدہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے بند کیے جا رہے ہیں. وہ یونیورسٹی آج ذکر آپ نے ہی پڑھی ہوگی، یہ خبر ملتان ذکر یونیورسٹی کی، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اسکول پنجاب میں جو ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے انویسٹر کی تو بات کی، کیا یہ چیزیں بھی جب یہ اس طرح کی خبر آتی ہے یا آپ سنتے ہیں تو اس کے یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں اکانومی پہ؟ دیکھیے، ہم ڈیمورلائز کرتے ہیں، ہم انویسٹرز کو بھگواتے ہیں یہاں سے. ہمیں تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے ہمارا ان نیوز کو کم از کم اندر ہی رکھنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہے کوئی ایڈیٹوریل نہیں لکھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. کے پی کی گورنمنٹ نے 100 سکولز کے اوپر ان کے ایف آئی آر کاٹ دیے، ان کے اریسٹ وارنٹس نکال دیے، اور بڑا اچھا کام کیا. کہتے ہیں جی ہم نے اریسٹ نہیں کیا، ہم نے فائن کیا. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، بالکل سٹیزنس کا نہیں ہے کہ ہر کونے چوکی میں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری نرسری کی اسکول ہے تو میں وہاں مشین گن لگاؤں، راکٹ لانچر لگاؤں؟ میں ٹیچرز ہائر کروں یا کمانڈوز ہائر کروں؟ کیا وار زون بناؤ ہر اسکول کو؟ آپ جو اسکول میں جائیے باب وائر لگیں، دیوار اونچی ہیں. آپ بچوں کو مینٹلی سک کر رہے ہیں کہ ہم کیا وار زون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ٹیررسٹ کو آئیڈیا دیتے ہیں. آپ ایک ہفتہ بند کر لیں اسکول، 90 دن کھولیں گے تبھی بھی ٹیررسٹ سک کر سکتا ہے. آپ پیٹریٹزم لائیے لوگوں میں. بچوں میں تو بڑوں سے زیادہ پیٹریٹزم ہے، سیکریفائز ہے. کتنا ہٹ کریں گے؟ تو ہمیں ہماری ایجنسیز کو سٹرینتھن کرنا ہے، ہمیں ان کے روٹس کے اندر گھس کے ان کو پکڑنا ہے، ہمیں ہمارے ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کو سپیڈ اپ کرنے ہیں. کورٹس کو ساتھ ہی ساتھ سپیڈ اپ کریے. یہ اسکول بند کرنے، چلان کرنے میں تو پھر ایسے کریے، گھر میں اگر ڈاکو آیا تو جس کا گھر ہے اس کو آپ جیل میں بند کر دیں کہ بھائی ڈاکو کیوں آیا تمہارے گھر میں. بینک میں ڈیکورٹس آتے ہیں تو بینک کے چیئرمین کو بند کر دیں، ان کو سزا دے دیں 1 سال کی. تمہارے بینک میں ڈاکو کیسے آیا؟ تو بڑی اچھی سوسائٹی ہو جائے گی. اور جمیل صاحب مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں شاید یہی سب ہونے والا ہے اور تو کچھ نہیں. کہ یہاں پہ تو یہ اتنی بلیم گیم ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کرائم ہوتا ہے، کہ آپ وکٹم ہوتے ہیں، آپ کہیں جا کے کمپلین نہیں کر سکتے، کہیں جہاں جاتے ہیں آپ خود ہی پھنس جاتے ہیں. جو سٹیزن کو ایف آئی آر کاٹنا چاہیے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے اور کوئی نہیں بول رہا، کوئی آواز نہیں. وہ پروونس جس میں عمران خان بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں جی میں نے پولیس ریفارمز لائے. پولیس ریفارم کا مطلب یہ کہ سوسائٹی کو آپ پریشان کریں؟ یہ تو میں نے کدھر بھی نہیں دیکھا. جمیل صاحب، اتنے عرصے سے سی پی ایل سی اور مختلف اداروں کے ذریعے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چلیں پولیس اور سویلین جو ہے ادارے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ عسکری ادارے بھی کراچی کی جب بات کرتے ہیں مکمل طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب کیوں ہوتے نظر نہیں آتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بالکل کامیاب ہے. دیکھیے آپ دیکھیے آرمی 75% جو اس وقت سچویشن بالکل جو ہوئی ہے انہی کی وجہ سے ہوئی ہے. بٹ آپ پلیز ریلائز کریے آرمی کا کام شہر کے اندر نہیں ہے. دے آر اے فورس ٹو پروٹیکٹ یور بارڈرز. یہ جو انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ لڑا ہے بیکاز انفلٹریشن ہوئی ہے بارڈر سے. پولیٹیکل گورنمنٹس ہیو فیلڈ ٹو چیک اینڈ کنٹرول دس، اوکے، اور وہ انفلٹریٹ کرنے دیے. نیگوسیشنز پہ نیگوسیشنز کیے. مشرف صاحب نے بھی 3-4 MOU سائن کیے ٹیررسٹ کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتے تھے جی آپ ایکشن نہ لیں، ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. کہاں گیا وہ ڈائلاگ وائلاگ؟ کوئی سین لوگ تھے؟ سینٹی تھی ان میں جو ڈائلاگ کرتے؟ نہیں. بٹ فائنلی ایکشن لیا. اگر یہی جو ابھی اپنا راہیل صاحب نے جو ایکشنز لیے ہیں 2 سال سے، اگر یہ سوچیے آپ، اگر یہ 2000 میں کرتے اور 2001 میں کرتے تو آج کراچی بہترین، پاکستان بہترین جگہ ہوتی ہے. نہیں کوئی شک نہیں. جب 2 سال میں ہو سکتی تو کہاں 15 سال اب ہونے والے ہیں. پچھلے 10 سالوں سے ہم اس کو کھانا دیتے گئے، ان کو ہم نے بنایا، بڑا کیا، پالا پوسا، پیسے دیے. بھتے میں، ٹیررزم میں، کڈنیپنگ میں، ایکسٹورشن میں، ڈرگز میں، ویپنز میں، کس چیز میں آپ نے فنڈنگ نہیں کی ہے؟ آپ کا منی ٹریل نہیں آتا. جب منی ٹریل کرنے جاتے ہیں تو بھی کرٹیسزم میں، نہیں کریں تو پھنسیں. تو اب شہریوں کو اب ریلائز کرنا ہے اور یہ پولیٹیشن کو ریلائز کرنا ہے. خدا کے واسطے آپ کو اللہ نے
پاور دیا ہاتھ میں, اس پاور سے لوگوں کو سرو کریں, رول آف لا لائیے, کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کریے, سزائیں آپ بالکل امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. اور جب بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ جو اب لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, جب آپ کو کہیں پہ اسٹریٹ کرائمز نظر نہیں آئیں گے, کہیں پہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ نظر نہیں آئے گی, جب آپ نے کہا کہ رولز آف لا جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. بالکل, بیکاز یو سی پرابلم کیا ہے, ایف آئی آرز کٹنے میں ڈرتے لوگ. یو سی اب جب آپ کرائم کو دیکھے گا نہیں, نکالا جائے یہ جو ایف آئی آر کٹوانے سے کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے. دیکھیں نا, پولیس فورس آپ کی ٹوٹلی ایک شہری کے اوپر 950 شہری پر ایک پولیس والے کا ریشو ہو گیا. دنیا میں ایک شہری کے اوپر 250 ہوتا ہے. آپ 300 رکھو, آپ 350 کرو, آپ فورس تو ڈیولپ کرو. آپ نے جتنی دفعہ ریکروٹمنٹ کی آپ نے پولیٹیشنز کو دے دیا, بلینک اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے دیے. خدا کے واسطے میں تو چاہ رہا تھا یہ 2-2.5 سال جتنا ٹائم آپریشن چلا اس میں ریورسل ہوتا, آرمی کو ریکروٹمنٹ دے دیتے شہریوں کو. کراچی میں تو کراچی کے ہی شہری یہ بینیفٹ کریں گے نا. ایک نیوٹرل پرسن کو آپ نے دیا کہ آپ ان کا فزیکل چیک کریے, ان کا ٹیسٹ کریے, اور ایک بہترین پولیس بورڈ بنا دیتے جس میں لیڈنگ کارپوریٹ ملٹی نیشنلز کے ہیڈ بھی ہوتے, ریٹائرڈ بہترین آئی جیز رہے ہیں آپ کے, وہ انٹرویوز کرتے اور سلیکٹ کرتے. لا گریجویٹس کو آپ پولیس اسٹیشنز میں لگاتے, 3 مہینے کا کورس کرتے, ان کو ایف آئی آر بنانا, کیس بنانا, اس کی ڈیٹیلز کرنے میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے. ہیڈ مورر کو ان کے ساتھ دے دیتے. تو یہ چیزیں لڑکیوں کو ہائر کرتے. آج کل لڑکیاں کتنی پڑھ رہی ہیں, ہر فیلڈ میں دے ٹاپنگ. آپ دیکھیے جب پائلٹس بن گئے پراؤڈلی, اور ہم فخر سے کہتے ہیں لیڈیز ہیو بیکم پائلٹس اوور ہیئر, نیوی میں جوائن کیا, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جوائن کیا, ایف آئی اے جوائن کیا. آپ ایف آئی میں ایئرپورٹ پر جائیے, جہاں لڑکی بیٹھی ہے امیگریشن میں, اس کی سپیڈ دیکھیے, اس کی کوالٹی دیکھیے, اس کا بات کرنے کا اندازہ دیکھیے, ہیومنائزڈ لگتا ہے. ایک ہیومنائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے. ہم تو یوز کرتے ہی نہیں وہ ریسورسز. اگر لڑکیوں کو باقاعدہ ایگزامینیشن کریں, ٹریننگ کریں, پولیسنگ میں لائیں, آپ آئی بی اے کے گریجویٹس کو لائیے, آپ کرمنالوجی کے انسٹیٹیوشنز بنائیے نا, کہ جو بچے اس میں سے پڑھیں گے وہ آٹومیٹک پولیس فورس میں آئیں گے. جمیل صاحب, ماشاءاللہ آپ کی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اگر یہاں پہ اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہی جب ہی تشکیل دیا جاتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان تمام اداروں میں بھرتی کیے جائیں اور یہ فیورٹزم جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس سے مزید بات کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کروں گی کہ ایک اور بڑی وجہ جو کراچی کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو بگڑا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ جتنی مقامی آبادی ہے اس کے بارے میں ذکر ہوگی, جس میں افغانی ہیں, برنی ہیں, بنگالی ہیں, بہت بڑی تعداد میں دوسری جگہوں سے آئے ہوئے, اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, بریک سے آگے ہیں واپس. اور بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم لا اینڈ آرڈر پہ بات کر رہے تھے اور جمیل صاحب میرے ساتھ ہیں, تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہم یہی بات کریں گے مقامی آبادی جو ہے کراچی کی, اس سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ یہاں پر ہو گئے ہیں, اور یہ بھی وجہ سمجھی جاتی ہے. کیا کہیں گے جمیل صاحب اس پر؟ یہ بالکل رہ رہے ہیں, اور یہ میں کافی ہمارے آئیڈیا تھا ایلین رجسٹریشن اتھارٹی بنانے کا. اچھا, میں جب سی پی ایل سی میں تھا, اور آپ فاؤنڈر ہیں سی پی ایل سی کے. بالکل, ہمیں خوشی ہوئی کہ ایلین رجسٹریشن اتھارٹی بن گئی, مگر اس کو فنڈنگ دے کے, اس کا پراپر یوٹیلائز کر کے, ٹھیک ہے افغانی وہ آئے, ان کو کیمپس میں رکھتے الگ. دیکھیے نا, ہر جگہ ہے, ایران میں بھی ہیں افغانیز جو گئے ہوئے ہیں, بٹ دے ہیو آل بھی ایک پراپر طریقے سے ان کو کارڈز ملا ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, ان کا شجرہ ہے پورا, ان کا الگ. آپ نے یہاں سپر ہائی وے پر لے آئے ان کو, ان کے وہ کیوز بننا شروع ہو گئے, انہوں نے جو اپارٹمنٹس تھے وہاں وہ آکیوپائی کر لیا. آپ کا کراچی کا ڈیولپمنٹ جو وہاں سے آگے جانا تھا وہ سارا رک گیا. اتنا بہترین ڈیولپمنٹ کا پیس تھا. پھر آپ کے اوپر وہ دہشت گرد گھس گئے, پھر کٹری پہاڑی جیسا حصہ بن گیا. آپ کی وہاں آپ کی ماربل انڈسٹریز اتنی تھرائیونگ انڈسٹریز تھی, وہ اٹھ کے ساری بند ہو گئی. ان کو بڑا افیکٹ کیا. تعداد کوئی کم نہیں, کہتے ہیں کہ 10 لاکھ, اور ان کے بھی جابز. دیکھیے نا, بات پٹھان افغانی پشتو کی نہیں ہے, ہمارے سب کے چوکیدارز گارڈز گھر کے جو ہیں وہ آل فرام پٹھان, بالکل, اور بڑے اچھے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. موسٹ ڈرائیورز آف وہاں سے ہیں, ناٹ اونلی یہ دبئی یو اے ای, آپ جتنے گئے آپ دیکھیں پٹھان, اینڈ بڑے سنسیئر, بڑے ہارڈ ورکنگ. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو کون چلاتا ہے؟ پورا بیک بون از پٹھان لیبرز. پنجاب کے لیبرز آر ویری گڈ, میسنز اینڈ آل دوز ٹائپ آف تھنگز. پنجابی بزنس مینز ہیو کم ہیئر. وہ
کب سے یہاں جب سے کراچی بنا ہے یو نو وہ یہاں ہے. تو ہمارے یہاں وہ یونٹی کا پرابلم نہیں ہے, چاہے سندھی بلوچی, یہ ایک پلے گیم بن گیا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کے خلاف ہو کے. اب جیسے ہم فکر کرتے ہیں کیا کرنا ہے, تو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے آئی ایم کراچی جو میں ہیڈ کر رہا ہوں ایز اے پریسیڈنٹ. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو واپس ریوائز کر رہے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن ہے کیونکہ میں نے اس کے اور بھی کام دیکھے ہیں باقاعدہ, جو وال کے اوپر پینٹنگز کی. اب وال پہ پینٹنگ اچھا لگ رہا تھا. دیکھیے دو چیزیں وال پینٹنگ کے, دو فیس ہیں. ایک تو بہترین لگ رہے ہیں, آپ کے ہیٹریڈ ختم ہوگی, سیکٹیرین ہیٹریڈ ختم ہوگی. آپ کمال دیکھیے, میں نے برجز کے جو سائڈ پہ وال ہوتی ہیں ادھر دیکھی ہیں فرام ایئرپورٹ ڈاؤن ورڈز. اوکے, آپ دیکھیے یہی والز کو ہم نے پینٹ کیا, کسی نے خراب نہیں کیا, نہ ریلیجیس پارٹیز نے نہ پولیٹیکل پارٹیز نے. تو اس کے پیچھے کیا اس کی بیوٹی دیکھیے. اور اتنے ٹائم سے آپ دیکھیے کہ کمشنر آفس کہہ رہے تھے کہ اتنی سزا ہوگی جو وال چاکنگ کریں گے, کسی کو نہیں پکڑا ہم نے. اس میں بھی لا کمپرومائز کیا. وال چاکنگ لگا ہوا ہے, فلانا پینٹ والا, سب اپنے نام سے کر رہے ہیں. آپ ان کو 24 گھنٹے دیجئے, آپ یہ کلین کریں گے, آپ اس کوالٹی کی فائن بھریں گے, ہم اس کو ری فربش کریں گے, ری پینٹ کریں گے, یو ول پے دس فائن. جمیل صاحب آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, ایسی ڈسکشن چل رہی تھی, کہیں بیٹھی ہوئی تھی میں وہاں پہ, کہ یہ وال چاکنگ کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم دیکھتے ہیں پوری کی پوری وال, ایک پورا روڈ کی آپ دیکھ لیں سائڈ والز, اور ٹرک ڈرائیور جاتے ہیں تو تھمز اپ کر کے جاتے ہیں, وہ خوش ہیں. آپ روٹس پہ پہنچ گئے, گراؤنڈ لیول پہ پہنچ گئے. آپ کا تو جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھی کی طرف جا رہا ہے نا, یعنی ایک صفائی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن میں اس وال چاکنگ کی بات کر رہی ہوں جس کے خلاف اسٹیپ لینے چاہیے ہماری جو شہری حکومت ہے ان کو. اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہاں پہ. کیا سوال ذہن میں آتا ہے جمیل صاحب, اگر آپ کسی ایک وال پہ لکھ رہے ہوں گے, آپ کو 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ تو لگیں گے نا, گھنٹوں لگتے ہیں, آتے ہیں بیس بناتے ہیں. تو کیا ان کو وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو جا کے پکڑے یا ان کو فائن کرے, یہ کیا؟ اور ابھی آپ کہیں اپنے گھر کے پاس کوئی کچھ کرنے لگیں کام, کوئی بھی کھدائی ہو رہی ہے, کچھ اپنے کوئی پائپ لائن کا کام ہو یا گیس پائپ لائن کا کام ہو, فوراً آتی ہے وہ گاڑی جو وہاں پہ وزٹ ہے وہ آپ کو روک دیتے ہیں. اس کے لیے روک دیا جاتا ہے, لیکن کیا وہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی پکڑنے والا نہیں؟ 24 گھنٹے میں ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں روک سکتے ہیں. جس پولیس اسٹیشن کا ایریا ہے جہاں وال چاکنگ ہوگی, دیٹ پولیس اسٹیشن ول بی فائنڈ, the SHO ول بی سیکڈ. یہ نہیں ابھی سسپینشن ختم کریں, ہم نے پورا تباہ کر دیا. ہمیں زیرو ٹالرنس پہ جانا چاہیے ٹوٹلی. باقاعدہ ان کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. SHOs کو آپ گاڑی دیں, ان کو ریسورسز دیجئے, ان کو رول آف لا دیجئے, ان کو سپورٹ دیجئے. یہ ایک وال چاکنگ آپ نہیں دیکھیں گے, یہ ہیٹ مانگرنگ نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وال چاکنگ کر رہی ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. باہر تو ان کو اپنے پروڈکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے فٹ پاتھ رنگ کر دیا, بل بورڈز لگے ہوئے ہیں جدھر دیکھو اس ہائٹ پہ. بل بورڈز کا اتنا گندا ایٹماسفیئر کر دیا ہم نے کہ ہر جگہ جائیے یہ چیزیں ہیں. تو ایسا فیلنگ ہوتا ہے کہ وہ جو قانون توڑتا ہے وہ زیادہ بہتر شہری ہے نسبتاً جو لوگ قانون فالو کرتے ہیں. بالکل. تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی آپ نا, ان کو بہت ہرڈلز آتی ہیں, ان کے لیے وہ خود ہی ہرڈلز کریٹ کر دی جاتی ہیں. تو بالکل یہ ختم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے میوزک شو کیا. دیکھیے آپ کو سافٹن کرنا ہے, سپورٹس کے ٹورنامنٹس کیے, جب تک سافٹن ہر جگہ اس وقت تک آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. آپ کے وہ انویسٹمنٹ جو باہر جا رہا ہے وہ آپ کو انویسٹر یہاں نہیں اس وقت تک نہیں آئے گا. بالکل ہر جگہ, چاہے کورنگی رہا, چاہے لانڈی رہا, یہاں پہ اپنا فرنٹیر کالونی میں رہا, وہاں پہ بہترین ایک اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. فیصل کے پاس دیکھا جو باقاعدہ کام ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کیے. جمیل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بہت سپورٹس میں ایکٹیویٹیز کرائیں, پبلک کو. اب آئی ایم کراچی اون کریں. آپ آگے یہاں کماتے ہیں, پیسہ بنایا. ہم سب کیا تھے اور کراچی ہم کو کہاں سے لے گیا؟ کراچی ہے تو پاکستان ہے. تو لو فار دا کنٹری ہمیں دینا ہے. انڈسٹریل ہب اسی لیے کہتے ہیں نکال کے. آپ دیکھیے نا, سب سے زیادہ فیلانتھروپی بھی کراچی میں ہے نا, چیریٹی بھی کراچی میں ہے. ہمیں زیادہ اونرشپ کرنی ہے, ہمیں چیزیں کلین اپ کرنا ہے, ہمیں ڈیولپمنٹس کرنے ہیں, اور یہ چیزیں ہم نے ٹیک آن کرنا ہے. اور کوئی غلط کام ہو تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار اٹ. اب تو بتائے نا سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ آیا گٹر کے کورز کا آیا, تو پھر چیف منسٹر نے راؤنڈ لگایا نا. اب انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جو ختم ہو رہا ہے. اب ان کا کام ہے کہ اس پر ایکشن لے کے لوگوں کو بتائیں کہ جدھر جدھر نہیں ہوا کیا ایکشن ہوا. بیکاز ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیوریج واٹر ہے اور یہ میڈیا کا کام ہے تھوڑا بہت روز
15-20 मिनट इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करें, किधर कचरे पड़े हुए हैं, किधर गटर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, किधर पानी नहीं है, ताकि वो ओनरशिप आए कराची के अंदर कि हम चेंज करेंगे। और बिलीव मी, अगर शहरी और मीडिया मिल जाएं तो कराची का फेस चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया तो मिलने को तैयार है, लेकिन असल बात वही होती है कि जिस तरह आपने कहा ये तमाम चीज़ें जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आपको एक अच्छा साफ सुथरा माहौल देना, आपको तालीम और आपकी सेहत ना बुलाएं उनको फंक्शंस में, ना बुलाएं उनको चीफ गेस्ट, उनको स्कॉन ऑफ करें जब वो इस चीज को करने के लिए नहीं है तो उनको गेस्ट क्यों आप बुलाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर वो नहीं करना चाहते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की जब जिक्र करते हैं, जिस तरह आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि मुशर्रफ के दौर में हमने देखा, तो कैसे इसको वापस लाया जाए? वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो वक्त था हम बिल्कुल इस्टेब्लिश कर देते। मुशर्रफ साहब ने खुद ही तबाह कर दिया पुलिस रिफॉर्म्स को। 2004 में अमेंडमेंट, 2006 में अमेंडमेंट। वो चौधरी ब्रदर्स को सुन के कहाँ गए चौधरी ब्रदर्स? अभी मुशर्रफ साहब के साथ नज़र भी नहीं आते। इसी यही था, लाइफ सेविंग चीज़ उन्होंने की थी, बेहतरीन पुलिस ऑर्डर बनाया था। अगर वो होता तो चीज़ें बन जाती, उससे सबक सीखना है। हमने 18 अमेंडमेंट करके चारों प्रोविंसेस को अलग कर दिया। ये वाहिद मुझे चारों प्रोविंसेस में आप पुलिस देखें क्या है, हर एक के अलग अलग सिस्टम्स लगे हुए हैं, समझे ना आप। KPK का तो खैर कल्चर ही दूसरा था, अच्छे लोग। आप चीफ सेक्रेटरी के कमरे में घुस सकते हैं KPK में, वहाँ का ड्राइवर और सेक्रेटरी भी बैठ के साथ में खा लेते हैं। उनका वो पठान कल्चर बड़ा अच्छा है। उनके वहाँ के एरिया फ्रंटियर का कल्चर इज़ फ्रेंडली, लविंग, अफेक्शनेट, रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें हैं, उसके लिए बचा हुआ है। नॉट कि आपने कुछ सिस्टम्स दे दिए, वो गलतफहमी हटा दें लोग। सिस्टम तो पता लग गया, चीजें पहले जरूरी हैं। जब आपने 100 स्कूल्स के ऊपर केस किया और प्राउडली आपने टीवी पर अनाउंस किया, तो ये आपको पता लग गया कि आप कितना सोसाइटी के लिए परवाह करते हैं और क्या चीज़ आपकी फीलिंग्स है। आप सिक्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट करें। दीज आर नॉट द सोल्यूशंस। स्कूल्स बंद नहीं करने की पैनिक फैला रहे हैं चीज़ों के एंड ऑल दैट, बट ये चीज़ें जो हैं सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, उनको सपोर्ट करना, कल्चरल प्रोग्राम्स शुरू कर दें, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाइए। इससे एक आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो मीडिया तो सबसे पहले दिखाता है, अच्छाई भी और बुराई भी। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया सबसे पहले हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है। लियारी के बच्चे जो गए थे फुटबॉल के लिए और वहाँ से वो 3rd प्राइज जीत के आ गए इंटरनेशनली, जो बच्चे कभी एक ढंग का कपड़ा नहीं पहने, उनके पास जूते नहीं है उसके लिए फुटबॉल करने के लिए, और वो इतना रिमार्केबल अचीवमेंट कर सकते हैं विद इन 15 डेज। तो आप देखिए पोटेंशियल्स कितना है। हमने हमारे IIM कराची में बड़े अच्छे बच्चे आइडेंटिफाई किए। हमने जाके डिबेट्स एंड डिस्कशंस किए यूनिवर्सिटी में। आगे तक भी आप लोग लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस साल वापस अभी हमारा वापस प्रोग्राम। जमील साहब, कितने साल हो गए होंगे आपको ये कराची के लिए काम करते हुए, और ये सब कितनी बार पता नहीं आप मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और हम जब बैठते हैं ये बात करते हैं, लेकिन आज हमें इस बात पे थोड़ा सा तो फ़ख्र है कि कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने का कोई अभी हमें चांस नज़र नहीं आता, क्योंकि 2 साल में जब ये इतनी हो सकती तो आगे जाके हम इसे ख़त्म होते भी देख सकते हैं। होते जा रहा है ना। मगर जमील साहब, आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ देखते हुए भी आप फिर से IIM कराची के नाम पे एक और कोशिश करने आए हैं, मैदान में उतरे हैं, क्या समझते हैं फौरी तौर पे हुकूमत, ये जब आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तो सबके अपना अपना हो गया ना, कि आप शायद मेरा ख्याल है अब आसानी भी इनके लिए हो जानी चाहिए फिर इस तरह। तो बहुत पैसा है, सब चीज़ें आराम से 3 महीने के अंदर आप ऐसा बेहतरीन पुलिस फोर्स में चीज़ें ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर ओनरशिप ला सकते हैं, उनके दरवाजे खोल दें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी खुद ही उसको खूबसूरत कर देगी, सोसाइटी उसको खूबसूरत बना देगी, ओनरशिप ले आएंगे। SSP DIGs अपने एरिया में जाएं, टॉक शोज करें, बातचीत करें, डिबेट्स करें, डायलॉग्स करें, आइडेंटिफाई करें कौन क्रिमिनल्स हैं, कौन क्या रहता है, आपको शहरी खुद ला के देंगे। कराची की ब्यूटी ये है। लेकिन ज़रूरी है कि शहरियों को पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको अपना कॉन्फिडेंस लाइए कि वो ट्रस्ट आपको कर सकें, आपसे मोहब्बत कर सकें। देखिए ना, हम CPLC में क्या थे, हम तो शहरी थे ना, ना को फोर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो सपोर्ट मिला शहरियों से, फंडिंग हमारी गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं थी। इतने सालों से आज तक CPLC जो है वो लोगों के लिए इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाया कि आज तक जितना भी कोशिश की उसको सत्यानाश करने की फिर भी नहीं हुआ। की बात आई गई है तो एक छोटी सी बात जो मैं सुनती चली आ रही हूँ लोगों से, लोग कहते हैं CPLC सिर्फ कराची के लिए क्यों?
काम करता है। नहीं होना नहीं चाहिए था। ये तो बात ये कि एक्सपेंशन प्लान में थे पूरे सिंध में होने के लिए। जब कराची में इतना वंडरफुल चीज़ की एंड ऑल दैट, तो बड़ी रेजिस्टेंस शुरू हो गई। लोग नहीं चाहते अकाउंटेबल होना, लोग नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर एक ओवरऑल को चेक बॉडी आ जाए जो नज़र मार सके। उसकी वजह से तो प्रोविंसेस ने फॉलो नहीं किया। आप क्या समझते हैं, KPK में मैंने खुद भेजा है किताब, अच्छे लोग थे, असद उमर साहब थे, डॉक्टर अलवी साहब थे, जो चाहते थे वहाँ हों। आप उनको बुला के पूछे क्यों नहीं है? डॉक्टर अलवी तो कराची के हैं, असद उमर साहब तो कराची के हैं, उन्होंने देखा CPLC का क्या हुआ है, क्यों नहीं KPK में इस्टेब्लिश की? अगर वो कहते हैं कि इतना इंडिपेंडेंट बना दी है चीज़ों को, आप उन लोगों को पूछे कि क्या वजह है, व्हाई हैव दे नॉट डन इट? और सबसे बड़ी बात, जब CPLC, सवाल ये भी जहन में आता है लोगों के, जब CPLC इस तरह का इदारा जो है जब काम कर रहा है और कंप्लेंट सेंटर बनाए हुए लोगों के लिए बाकायदा उनकी कंप्लेंट सुनता है, रोज़ाना की तादाद में बड़े कंप्लेंट्स आती हैं और हर तरह की कंप्लेंट्स को आप लोग जो है सुनते हैं और उसको बेहतरीन डेटा मैनेजमेंट है, तो लिंकेजेस ये बात समझनी थी हमने। जिस तरह मैं आपको प्रोग्राम में ब्रेक में कह रही थी कि मैंने पता नहीं थोड़े दिन पहले खबर सुनी थी कि हमारी जो शहरी हुकूमत है उसने भी कुछ ऐसा कुछ कंप्लेंट सेंटर वगैरह बनाया है, लेकिन मुझे उसकी वो डिटेल में ख़बर नहीं मिल सकी नाजरीन के लिए कि मैं उनको बाकायदा प्रूफ के साथ बता सकती। इस तरह के मेरा ख्याल है बहुत से सेंटर्स बनते होंगे लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो काम नहीं करते। ये क्या खबरों में सस्टेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते बिकॉज हॉलो होते हैं चीज़ों को, यू नो, एक्शंस नहीं हॉलो होते हैं, शायद यही वजह। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपने कह दिया जी आप ये नंबर है, फला ये नंबर आप यहाँ कर लें, उसके बाद ये होगा, रात 12 बजे तक आपकी कंप्लेंट सुनते हैं। CPLC के ऑफिसेज हैं, उनके थानों में हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सब जगह हैं। अगर आप ओपन करेंगे, जेन्युइनली चीज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, चेक्स एंड बैलेंस करेंगे, उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी करेंगे, तो जाहिर है कॉन्फिडेंस आएगा लोगों का। बट ऐसे लोगों को आप देंगे ना एम्पावरमेंट, तब जाके क्वालिटी चीज़ों की आएगी। चीज़ें चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। हम को ट्रेन होके नहीं आए थे कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप नेक काम करो, अल्लाह आपको 10 आदमी की अक्ल देगा। क्वालिटी वो है, इट्स गारंटीड बाय अल्लाह। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं। आप फिलैंथ्रोफी देख लीजिए, जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, स्यूट का आप देखिए क्या हाल है। आप इंडस हॉस्पिटल चले जाइए, आप किडनी हॉस्पिटल, आप देखिए कितनी क्वालिटीज़ हैं जो अरबों रुपए लगा के शहरी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे और ये देखते हुए ये भी सोचें क्या वजह है कि आज हम जो हैं इन सबको इस क्वालिटी के साथ देखते हैं, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं वो वहीं के वहीं, बल्कि और बस से बदतर होते हैं। आपको जमील साहब, एक चीज़ और इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो आपसे पूछूंगी, जब आपने CPLC बनाया, आप कराची के लिए काम करने खड़े हुए, उस वक्त आपने काफ़ी चीज़ें आपके सामने होंगी कि किस किस चीज़ को ठीक करना है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि उस वक्त से लेके आज तक आप उसको पकड़ नहीं पाए, उस चीज़ को नहीं कर पाए जिससे हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारी बातें, जब मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन था, ये था, एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी, पुलिस रिफॉर्म थी, काफ़ी चीज़ें लाए जो रिवर्स भी हो गई हैं, सत्यानाश हुए। अब देखिए, जो टेररिज्म आप लड़ रहे हैं ना, आप टेररिज्म उस वक्त तक नहीं लड़ सकते जब तक आपके लोकल बॉडीज़ इन प्लेस ना हो। आपने 5-6 साल से आपने लोकल बॉडीज़ ख़त्म कर दिया, आपने वो लोकल गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट ख़त्म कर दिया, आपने चलो ख़त्म कर दिया, आपने ब्यूरोक्रेसी से चलाया ना। एक सड़क बन रही है, गटर्स ओवरफ्लो होते हैं, आप देखिए कचरा नहीं उठता है। ये कोलंबियन डेलीगेशन में लाया था 1998-99 में नवाज शरीफ के प्रीवियस गवर्नमेंट में, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे कोलंबियन गवर्नमेंट हम लाए थे डेलीगेशन, हाउ टू कम्बैट टेररिज्म, बिकॉज उनका सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी। हम भी किसी और के एक्सपर्टीज़ पे गए 99 में सीखने के लिए। उनका जो राइटिंग्स है, उनकी जो लिखा है वो ऑन रिकॉर्ड है, जो मैं भेज चुका हूँ इन लोगों को, कि आप जब टेररिज्म लड़ते हैं तो साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट की चीज़ें, रोड्स को इम्प्रूव करिए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स लगाइए, सिग्नल्स की लाइट चलते हों, ट्रैफिक में डिसिप्लिन लाइए, कचरा उठाइए, गंदगी ख़त्म करिए, इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करिए। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ पर चले आ रही हैं। आप रात को 12-12:30 बजे तारिक रोड पर चले जाएं, आप कचरा देखेंगे तो आंख में आंसू आएगा। अब वो बिजनेसमैन भी नहीं कर रहे। आप देखिए, आप तो नाम लेके बता रहे, लेकिन वैसे किसी भी रोड पे आप चले जाएं, घर से बिजनेसमैन नहीं कर रहे। मुझे तो दुख उन बिजनेसमैन के ऊपर है जो वहाँ बिजनेस करते हैं, उस सामने ही अपने इंक्रोचमेंट्स बिठा के रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये चीज़ें जब आप करें, देखिए आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, सिक्योरिटी पर सर्विस टैक्स लगा दिया आपने, बिजनेस हाउसेस हमारे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये काम चेंबर, फेडरेशन इनका है, ये रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी जो है इनकी। इनका हाँ हाँ ने जी सर कहना नहीं है। इनका सिर्फ चीफ गेस्ट बुला के ने अपनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को सर्विस करें। ये एसोसिएशन जो बनते हैं ना, ये एसोसिएशन बनते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। अनफॉर्चुनेट हमारे जो एसोसिएशन बन रहे हैं
اپنی چودراہٹ کے لیے بن رہے ہیں. تو ہم جمیل خود صاحب، بھی اسی طرح کے لائنز میں ہیں جس طرح پولیٹیکل گورنمنٹ چلاتے ہیں. آپ نے بزنس کمیونٹی کی جب بات کی، اسی سیٹ پہ آ کے میرے ساتھ چیمبر کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، فیڈریشن کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ان کا بھی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا. خاص طور سے گورنمنٹ کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام سفارشات بعد میں اگینسٹ کی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پالیسیز میں آئیڈیا دیں، انفورس کریں ان کو چیزوں کو. سب سپورٹ کریں گے. سی پی ایل سی کو کیوں سپورٹ کیا؟ ہم تو کوئی چیمبر نہیں تھے، ہم کوئی ایسوسیشن نہیں تھے، ہم انڈیویجولز تھے اور کوالٹی کے انڈیویجولز تھے جنہوں نے رول آف لا کو افیکشنیٹ کیا، کراچی کو ریٹرن کرنے کے لیے کیا. تو آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں، آنیسٹی کے ساتھ کریں تو لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل سراہتے ہیں ان چیزوں کے لیے. افسوس ہے سننے والے جن کے پاس پاور ہے وہ ہی ہم سے آئیڈیاز نہیں لیتے ہیں. اور آئیڈیاز بھی ایسے ہیں جو کہ اسے کہا جاتا ہے گولڈن آئیڈیاز ہیں، امپلیمنٹیبل ہے، لانگ بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی ہائی فائی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بجٹ کی جب بات کرتے ہیں تو بجٹ تو ہمیں ہر چیز کا مختص کیا جاتا ہے، مگر بات وہیں آتی ہے پھر وہی اس کو ایک ورڈ ہے کرپشن اس طرف چلا جاتا ہے. بہت وسیع اور باتیں ہو جائیں گی ہماری، جہاں تک باتوں کو لے کے جائیں گے میں سمجھتی ہوں اور بڑھتا جائے گا اور ایک اور آپ سے سیٹنگ کرنی پڑے گی. جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے جو بات کہی ہے کہ جب تک ہماری حکومت جو ہے اس میں اب ساتھ نہیں دینے کو تیار ہوگی اور خاص طور سے ہماری بزنس کمیونٹی کا اس وقت تک کہیں پہ بھی کام ہمیں سنورتا نظر نہیں آئے گا. اسی بات کے ساتھ مہانور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.